بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ انسان پر تین احوال گزرتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ مفسرین بیان کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں زمانہ ماضی اور حال کی طرف اشارہ ہے کہ زمانہ ماضی میں بھی تم اللہ تعالیٰ کے محتاج اور زمانہ موجودہ میں بھی تم اللہ کے محتاج۔ مالک یوم الدین میں اشارہ یہ ہے کہ جو آئندہ آنے والا زمانہ ہے اس میں بھی تم اللہ کے محتاج رہو گے۔ یعنی تینوں زمانوں کو بیان کر دیا گیا، ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، ان تینوں زمانوں میں تم مستقل طور پر اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو۔ تو جب محتاج اللہ کے ہو تو پھر یہ تقاضا ہے اس بات کا کہ پھر عبادت بھی کس کی جائے؟ اللہ کی جائے۔ پھر ایک اور بات، یہ جو مالک یوم الدین بیان کیا گیا اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تم آزاد نہیں ہو، تم آزاد نہیں ہو بلکہ تمہیں اپنے معاملات کا حساب دینا ہے۔ تو یہ جو جواب دہی ہے اس کے زندگی پر بڑے ہی بہترین اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے کہ مومن جب یہ بات سنتا ہے کہ میں نے آگے جا کے اگلی زندگی میں اس کا حساب دینا ہے تو پھر وہ دنیا کی زندگی میں گم نہیں ہوتا۔ کہا نا کہ کافر اس دنیا میں گم ہے لیکن یہ دنیا مومن کے اندر کہیں گم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو اس دنیا میں گم ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی زندگی کو سمجھتا ہے اور اس میں پھر اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کے لیے لگ جاتا ہے، اور اس رضا کے حاصل کرنے کے لیے وہ بڑی سے بڑی مشقت بھی برداشت کر لیتا ہے، بڑی سے بڑی مشقت بھی برداشت کر لیتا ہے۔ اب اس میں ایک اور بڑی اہم بات آپ یہ دیکھیں، جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم یہاں پر عارضی مالک ہیں، ہم یہاں کے عارضی مالک ہیں، تو اندازہ کیجئے رب تعالیٰ کی بخشش کا، مغفرت کا، کہ وہ حقیقی مالک ہوتے ہوئے بھی ہماری ملکیت کا لحاظ فرما رہا ہے۔ حقیقی مالک ہے اور اسی نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا، حقیقت میں تو اس کا ہے لیکن ہمیں دینے کے بعد وہ فرما رہا ہے کہ تم ہی مالک ہو۔ لیکن جب تم مالک ہو تو پھر یہ دیکھو کہ تمہیں آگے آ کے میرے پاس حساب ضرور دینا ہے، پھر سارے اللہ کے سامنے ہوں گے۔ قرآن میں بیان کیا نا یوم ہم بارزون، جس دن سب لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے، اللہ کے سامنے ہوں گے۔ لا یخفا علی اللہ منہم شیء، اللہ سے کوئی بھی شے چھپی ہوئی نہیں، مخفی نہیں رہے گی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، فرمایا جائے گا آج کے روز کس کی حکومت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، جو واحد ہے، جو یکتا ہے، جو قہار یعنی سب پر غالب ہے۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب اس ایک آیت میں ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیا گیا، وہ سبق یہ دیا گیا جب مالک یوم الدین بیان کر دیا گیا تو ہمیں ایک بات کی طرف تعلیم دی گئی، وہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ مثلا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے، اگر کوئی آدمی نیکی کے راستے پر چلتا ہے اور اسے مشکلات آتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کے راستے پر تھا، اسے مشکلات نہیں آنی چاہیے تھی۔ اگر اسی طرح کوئی آدمی برائی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر اسے سزا کیوں نہیں مل رہی؟ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ دنیا ہے دارالعمل، دنیا ہے عمل کا گھر، جزا کا گھر اگلا ہے، اس لیے یہاں کسی کو جزا نہیں ملتی۔ اگر کوئی نیکیاں کر رہا ہے تب بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس کو ضرور ملتا ہے، لیکن پوری جزا اس کو، ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جی ہمیں اس کا بدلہ نہیں ملا، جبکہ یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے مالک یوم الدین میں کہ نیکیاں کرنے والے بھی جان لیں
اور برائی میں گرفتار بھی جان لیں کہ یہ تو دارالعمل ہے، آگے جہان میں جا کے پھر تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا جو دارالجزا ہے، تو یہ تو دارالعمل ہے، دارالجزا تو نہیں۔ اور یہاں اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا بھی ہے تو قرآن نے اس کی بڑے آسن صورت میں اس کی وضاحت کی، فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ ایک تو ہے عذاب اکبر جو روز قیامت آئے گا، ہم کیا کرتے ہیں آخرت کے اس عذاب اکبر سے پہلے تمہیں دنیا میں کوئی عذاب کی چھوٹی سی صورت دکھا دیتے ہیں، متنبہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، تاکہ تم جان سکو کہ نہیں میرا راستہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ تو مالک یوم الدین کہہ کر ہمیں بتایا گیا کہ اگلا جہان ہے، جہاں جا کے تم نے اپنے معاملات کا حساب دینا ہے، جہاں جا کے تم نے اپنے معاملات کی جو جزا ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں دنیا میں دارالعمل میں اپنی رحمان اور رحیم ہونے کی جو اللہ کی صفات ہیں، اپنی صفت رحمان کا صدقہ، صفت رحیم کا صدقہ ہمیں دارالعمل میں بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اپنے غفور الرحیم ہونے کا صدقہ، اپنے شاکر ہونے کا صدقہ۔ اللہ تعالیٰ کا شاکر ہونے کا معنی کیا ہے کہ اللہ شکر کی بہترین جزا دینے والا ہے۔ اللہ اپنی ان صفات کا صدقہ جو اعمال حسنہ ہمیں یہاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے دارالعمل میں، اللہ اپنی عطاؤں کا صدقہ، اپنے جواد وہاب ہونے کا صدقہ ہمیں دارالجزا میں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔